we have left maybe the best for the last. Najm Shiraz, again, I think most of us have either seen him, heard him in different forms. Internationally renowned artist, singer, songwriter, has performed and represented Pakistan around the globe. He's also the official singer and producer, and I think bahut bada hai, and producer of the national anthem Pak Sarzameen at all official level pe. Ab jitna bhi tarane ka hota hai at different levels, he is now the official. So I think that's a big credit and a big, I'm sure, honor for him. He's represented again through this channel Ar-Rahman Ar-Rahim internationally in particular, or he has dedicated his voice, as he says it, to the spirit of Islam. So can I please invite Mr. Najm Shiraz to come and do his presentation. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Let me tell you کہ اسٹیڈیمس پرفارم کرنا آسان ہے, لیکن اللہ کو ریپرزینٹ کرنا ایک کمرے کے اندر بھی بہت ڈیفیکلٹ ہے, بیکاز آپ کے اوپر بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ آپ جو بھی بات کریں گے وہ سچ کہیں گے, سچ کے سوا کچھ نہیں کہیں گے, اور آنیسٹ اگر نہیں ہوں گے تو آپ اس کو ڈاج نہیں کر سکتے. از کلوزر ٹو اس دین آر جیگولر وین, شارک سے بھی زیادہ قریب ہے, تو آپ جھوٹ بھی نہیں بول سکتے. آپ کو جو بھی بولنا ہے وہ سچ بولنا ہے, اور جو بیسٹ آف ایبلٹی آپ کو اللہ نے دی ہے آپ نے وہی شیئر کرنی ہے. میری زندگی کا میرے خیال میں جو اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری ایکسپیرئنسز اور میرے جو بھی ڈریمز تھے ان کو ٹیسٹ ضرور کروا دیا مجھے. اٹس نیور انف, لیکن آدمی کو ٹیسٹ کر کے پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کی کیا ہے ویلیو, فرام اسٹریٹ ٹو آل پاسبل لیولس. تو میری زندگی کا سب سے جو بڑا آئی تھنک ایکسپیرئنس ہے, جو سب سے امپورٹنٹ ایکسپیرئنس ہے, جو ویلیوبل ایسٹ ہے, وہ ہے مائی ایسوسیشن ود ہولی بک قرآن. میرا نہیں خیال کہ میں اس کے علاوہ کسی سے انسپائر ہو سکتا تھا, کسی کی بات سن سکتا تھا, چاہے وہ پریزیڈنٹ ہو, چاہے وہ اس کا دنیا میں کوئی بھی مرتبہ ہو. ہم وہ لوگ تھے لائک اینی ینگسٹر جو سمجھتا ہے کہ یار آئی نو بیسٹ, جو میں نے زندگی گزاری ہے, جو میرے خیالات ہیں وہ سب سے اوپر ہیں. لیکن قرآن نے مجھے آؤٹ اسمارٹ کر دیا پہلے ہی 2 مہینے میں, اور اس کا بہت بڑا میں کریڈٹ دوں گا بابر بھائی کو, جن کا تعارف عمران نے کروایا, کہ وہ چونکہ ہم ہی میں سے ہیں, ہمارے جیسے ہیں, جو قرآن سے انسپائر ہوا اور اس نے کمٹ کر لیا کہ آئی ول لیو مائی لائف بائی قرآن, پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں, لائک واکنگ قرآن. تو ہی نیو سائیکولوجیکل ایشوز, کہ میرے ایشوز کیا ہو سکتے ہیں, فرحان کے کیا ہو سکتے ہیں, بینگ ان لائم لائٹ, ایک عام ینگسٹر کے کیسے ہو سکتے ہیں, ایک آج کل کے لڑکے کے کیا پرابلم یا لڑکی کے کیا پرابلمز ہو سکتے ہیں سائیکولوجیکلی. تو انہوں نے ہم سے ریلیٹ کر دیا قرآن کو. تو پہلے ہی 2 مہینے میں مائک اٹھا لیتا تھا اور میں کویسچنس کرنا شروع کر دیتا تھا, بیکاز میرے بہت سارے ایکسپیرینسز تھے, مسکنسیپشنس تھیں. اور سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں جو رول پلے کیا وہ 9/11 نے کیا تھا, بیکاز میں 90s سے ٹورنگ شروع کر دی تھی میں نے اراؤنڈ دا ورلڈ. تو امریکہ میں 98 میں گیا تھا فرسٹ ٹائم ٹور کرنے, تو وہ بڑا چلڈ, بڑا پیسفل امریکہ تھا. 9/11 ہوا, 3 سال ٹورس, کسی نے ہمت ہی نہیں کی کہ وہ کانسرٹ آرگنائز کرے امریکہ میں, جو ہمارا بگیسٹ مارکیٹ ہے, بیکاز اتنی اسٹیٹس ہیں اور پاکستانی ہر جگہ پہ ہیں, اور بڑے بڑے کانسرٹس وہاں پہ کیے ہم نے. تو 9/11 کے بعد جب پہلا کانسرٹ ہوا 2004 میں, تو 3 گھنٹے نیو یارک ایئرپورٹ پہ پہلے تو بٹھایا, کویسچننگ, اور آپ کے ریلیٹیوز ہوں گے باہر تو آپ کو پتا ہوگا سب کیا ہوتا تھا. تو پہلے تو ایسا لگنے لگا کہ ہم کوئی کرمنل ہیں. اس کے بعد اتنا لیٹ ہو گئے کہ ڈائریکٹ اسٹیج پہ جانا تھا مجھے, تو گاڑی سے اترے, ہاتھ میں شوز ہیں اور دوڑے اسٹیج کی طرف, بیکاز 55,000 لوگ پاکستانی, 55,000 پاکستانیز وہ دیر میڈیسن میں. اور جب میں گیا ہوں اسٹیج کے پیچھے تو بہت سارے اسپیکرس تھے دنیا سے آئے ہوئے تھے, آرٹسٹ فرام آل اراؤنڈ دا ورلڈ, اور سب پولیٹیکل ڈیبیٹ کر رہے تھے اور کرٹیسائز کر رہے تھے. اور میں اس دوران انسپائر ہو چکا تھا قرآن سے لکیلی. تو جب مجھے اسٹیج پہ بلایا تو میں نے دیکھا تو کراؤڈ کے آس پاس بلیک سوٹس اور جو سیکیورٹی ہوتی ہے امریکن, وہ سب بڑے اسٹریسڈ کھڑے ہوئے تھے. تو میں نے اللہ کا نام لے کے اپنی وہی حمد
نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے. That was a perfect moment for that hamd. تو میں نے شروع کر دی پڑھنی, اور جب وہ آتا تھا اللہ 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 تو ساری پاکستانی آڈینس ساتھ پڑھتی تھی. تو تھوڑی دیر کے بعد ایک چٹ آئی اسٹیج پہ, کائنڈلی ایکسپلین واٹ یو آر سیئنگ, بیکاز جب وہ سب 55,000 لوگ اللہ کہتے تھے تو سیکورٹی ساری اور ٹینس ہو جاتی تھی. آئی کوڈ سی فراؤنز فرام دا اسٹیج کے لوگ تھوڑا ٹینس ہو رہے ہیں. تو مجھے چٹ لکھی ہوئی آئی کہ کائنڈلی ایکسپلین واٹ یو آر سیئنگ. تو مجھے خیال آیا کہ تو میں یہ تو ظاہر ہے اردو میں ہے اور بہت ساری جو لوگ ہیں ان کو تو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی. تو میں نے ان سے کہا کہ دس از دا میسج آئی براٹ فرام پیپل آف پاکستان, دیٹ گاڈ وی بلیو ان از گاڈ آف دا مین کائنڈ. وہ رب العالمین ہے, and he loves mankind, so do we, so should we. We are not fanatics, we are not extremists. میرا یہ کہنا تھا, مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کیا اس کا رسپانس آئے گا. میرا یہ کہنا تھا تو سب نے جھنڈے اٹھا لیے اور انہوں نے اتنا شور مچایا جیسے ان کی ریپرزنٹیشن ہو گئی, اور سب سیکورٹی والے ریلیکس ہو گئے. اور اس کے بعد سب نے وہ ہم ساتھ پڑھی. جب ختم ہوئی پرفارمنس, اس کے بعد میں نے میرا خیال ہے وہ نیشنل سانگ کیا, ہماری پہچان. جب میں اسٹیج سے اترنے لگا تو ظاہر ہے 10,000 لوگ بھی اسٹیج کی طرف اگر ملنے کے لیے آ رہے ہیں تو آپ نیچے نہیں اتر سکتے. تو میں ڈر کے واپس اسٹیج پہ آ گیا. تو ایک کاپ آیا میرے پاس, NYPD, اور مجھے کہتا ہے کہ ویئر از یور کار پارکڈ. میں نے کہا پیچھے کھڑی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اوکے جسٹ اسٹے ہیئر, ول کم اینڈ ٹیک یو ٹو یور کار. تو 10 کاپس آئے, انہوں نے مجھے گھیرے میں لیا اور مجھے کہا کہ جسٹ یو کین اسٹاپ ویئر یو وانٹ ٹو سائن این آٹوگراف اور فوٹوگراف. اور میں جب واک کر رہا تھا تو میں نے اوپر دیکھا, میں نے کہا یا اللہ ابھی تو انہوں نے 4 گھنٹے ایئرپورٹ پہ بٹھایا تھا, اینڈ ناؤ سو مچ ریسپیکٹ. تو اس دن مجھے پہلی دفعہ اندازہ ہوا کہ کتنی پاور ہے اس کتاب کے اندر, کہ اگر ہم اس کی 1% اسپرٹ بھی اٹھا لیتے ہیں. کیونکہ اس سے پہلے میرے پاس جواب نہیں ہوتے تھے جب لوگ کوشچن کرتے تھے, یا لوگ جب میں دیکھتا تھا کہ یہ ٹیررسٹ اور ایکسٹریمسٹ اور اس کے ہمارے اوپر وہ لگ رہے ہیں, تو میرے پاس جواب نہیں ہوتا تھا, بیکاز میں خود مسلمان نام کا تھا. سیدھی سی بات ہے, بچپن میں جو ہے وہ بہت ایکٹیولی مسجد گئے, قرآن مسجد میں سیکھا. لیکن جب وہ سچویشن آئی کہ اس کو ڈیفینڈ کرنا تھا, اپنے دین کو, اللہ کو, کتاب کو جس کو ہم پیار کرتے ہیں, جس کو ہم نے اپنی والدہ کو صبح صبح ساری زندگی اٹھ کے تلاوت کرتے سنا, لیکن اس کو میں ڈیفینڈ نہیں کر سکتا کیونکہ میرا ایمان اس کے باہر ہے, اس کے اوپر ہے. یہ اللہ کی کتاب ہے, اس کے اندر نہیں ہے. دیٹ واز دا ڈفرنس, کہ اگر اس کے اندر میرا ایمان ہوتا تو میں دکھاتا کسی کو, اپنی ذات میں بھی دکھاتا اور لکھا ہوا بھی دکھاتا کہ دیکھو جو تمہیں نظر آ رہا ہے یہ نہیں ہے اسلام, دس از واٹ مائی اللہ سیز اینڈ دس از واٹ آئی ٹرائی ٹو فالو. لیکن میں اس قابل نہیں تھا. تو مجھے اس پلیٹ فارم نے, رحمان رحیم نے اس قابل کیا کہ میں اس کا نام لے سکا. اور بیکاز گانا بہت آسان تھا, اسٹیج پہ دوڑنا بڑا آسان تھا, میک پیپل جمپ واز ناٹ اے پرابلم. لیکن اتنے ہیوی میسج کو ڈلیور کرنا مجھے 6 مہینے کے بعد سمجھ میں آیا کہ مجھ سے اللہ نے یہ کیا پڑھوایا ہے. اور اس وقت سب سے بڑا جو پرابلم تھا وہ یہ تھا کہ ہماری سوسائٹی بہت ججمنٹل ہے. وی جج our brothers and sisters all the time. ہم ہر کسی کو اس کے کپڑوں سے جج کرتے ہیں کہ یہ شاید میں اس سے بہتر ہوں, نہیں یار یہ تو مولوی ہے, نہیں یہ تو بیکورڈ ہے, اور یہ تو یہ میں نے دیکھا جب میں نے یہ ہم پڑھی. تو میں نے بڑے پہلی دفعہ غور سے اپنے آپ کو, اپنی فیملی کو, اپنی سوسائٹی کو دیکھا, کیونکہ اس سے پہلے تو میری لائف DND تھی, ڈونٹ ڈسٹرب, دس از مائی لائف, اور مجھے اپنے آپ کو انٹرٹین کرنا ہے. آئی واز آؤٹ فار فن اینڈ فیم اینڈ واٹ ایور اٹ از. لیکن تب میں نے دیکھنا شروع کیا تو پتہ لگا کہ ہم تو بہت زیادہ ڈیوائیڈڈ ہیں. ایک اللہ کا نام لیتے ہیں, ایک پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں, لیکن ہماری پریکٹسز, ہماری آپس میں, ہم پروفیشن کے نام پہ ایک ہو جاتے ہیں, ہم انسٹیٹیوٹ میں ساتھ پڑھ لیتے ہیں, لیکن جب دین کی بات آتی ہے, جب ریپرزنٹیشن کی بات آتی ہے تو ہم ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں. تو یہ کیا کنفیوژن ہے. چیز میں ضرور اپنا لوڈ آف کرنے کے لیے کہنا چاہوں گا کہ I don't consider myself in a position to lecture you. میں آپ کو نہ تو پریچ کرنے کے قابل ہوں, نہ لیکچر دینے کے قابل ہوں. بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مجھ سے I'm sure بہت بہتر لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میں تو بڑی دور سے سفر کر کے آ رہا ہوں, اور میرے لیے یہی بڑی بات ہے, بیکاز میرے سامنے 2 راستے آ گئے تھے. تو میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں, اتنا کچھ اللہ نے پہلے دکھا دیا ہے. Now is the time to dedicate yourself completely. کہ اب آواز جو ہے وہ یا تو اللہ کے لیے, پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم
लिए यूज होगी या पाकिस्तान के लिए यूज होगी. एंड नाउ आई एम वर्किंग ऑन माय I'm working on my English album also, English Arabic and Urdu. It's a double album which is coming out. اور آپ یقین کریں, میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم, یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اگر ہم اللہ کی طرف جائیں گے تو دنیا گئی. مجھے میرے کولیگز نے انڈائریکٹلی بولا, کمپنیز نے انڈائریکٹلی بولا, ڈائریکٹلی بولا کہ یار یہ حمد کے ساتھ مت کانسرٹ شروع کیا کرو یار. What are you doing? You're such a great, pop star, rock star. اور مجھے انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی بولا گیا. بہت سارے اور بھی ایکسپیرینسز ہوئے. لیکن مجھے ایک چیز کلیئر تھی کہ میں جو چیز, جو ونڈوز نے کھول دیا ہے اپنی ریالٹی کی, کیونکہ سچی بات میں آپ کو بتاؤں, جب مجھے فرسٹ ٹائم بابر بھائی نے یہ آیت بتائی کہ افلا یتدبرون القرآن, یہ قرآن میں پاؤنڈر کیوں نہیں کرتے, تدبر کیوں نہیں کرتے, کیونکہ میں نے تو زندگی میں قرآن عربی میں پڑھا, گھر میں فیملیز میں قرآن خوانی ہوئی, تدبر کب ہوا, کسی کے گھر میں تدبر ہوا, میرے گھر میں تو نہیں ہوا. تو جبکہ قرآن کہہ رہا ہے افلا یتدبرون القرآن, یہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے, ام علی قلوب اقفالها, یا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں. تو میں 30s میں تھا جب میں نے فرسٹ ٹائم قرآن کی طرف آیا, تو فار 30 ایئرس میری دل پہ تالا پڑا ہوا ہے. تو اگر آپ اس کمرے کو 30 سال کے لیے بند کر دیں تو اس کی کیا حالت ہوگی 30 سال کے بعد. تو اندر جو ہے میری اسپرٹ کے اندر, میری نفسیات کے اندر گریڈ کا کیا حال ہوگا, جیلسی, جو بھی ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں, جو فائر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کسی کی خوشی میں خوش نہیں ہے, ہر کوئی دوسرے کو ڈسکریج کرتا ہے صبح سے شام تک, کوئی انکریج نہیں کر رہا, موٹیویشن نہیں ہے, ہوپ نہیں ہے, آپ سن چکے ہیں. تو یہ سارا کا سارا 30 سال اگر آپ ایک نفسیات میں رکھیں تو اس نفسیات کا کیا حال ہو جائے گا, کتنی ویک ہو جائے گی وہ نفسیات. تو دیٹ واز مائی کنڈیشن. تو جب مجھے پہلی دفعہ یہ چیز پتہ لگی تو مجھے ایک چیز کلیئر ہو گئی کہ جو, دس از ویری امپورٹنٹ, آپ کو غور سے سننی پڑے گی یہ بات, کہ جس اللہ پہ میرا ایمان تھا فار آل دوز ایئرس, دیٹ واز جسٹ اے کانسیپٹ. وہ کانسیپٹ تھا. ریالٹی آف اللہ از ڈفرنٹ فرام دا کانسیپٹ آف اللہ. پھر سنیں, کانسیپٹ آف اللہ ویریز فرام ہاؤس ٹو ہاؤس. اس کمرے میں بھی اگر آپ کو میں پیپر اور پین دوں, آپ سب اپنی پکچر لکھیں گے اللہ کے بارے میں. اٹ ول بی اباؤٹ اللہ. آپ کیا پینا پسند کرتے ہیں, کافی اور ٹی, چائے میں کتنی چینی, کتنے چمچ, میں بتاؤں گا تو میرا I'll be telling about you. لیکن اگر آپ بولیں گے تو وہ بات ختم ہو جائے گی, because that will be you. تو the reality of Allah is the kalam Allah. This is reality of Allah. If we want to know Allah, then we'll have to open this book. We'll have to ponder in this book. کیونکہ ہم نے دنیا کا ہر کام نالج کی بیس پہ کیا ہے. آپ ٹیکسٹائل انجینئر بن سکتے ہیں یہاں آئے بغیر, اپنے ایکسپیرینس سے کریں. میں بھی جاتا ہوں, میں بھی ٹیکسٹائل دیکھتا ہوں, فیبرک دیکھتا ہوں, کون سا کپڑا پہننا ہے, کیا میں بن جاؤں گا ٹیکسٹائل انجینئر. جب ہم ایک پروفیشن, ایک چھوٹی سی دنیا میں ایک چھوٹا سا اسکل بھی بغیر تعلیم کی نہیں لے رہے, تو دا بگیسٹ نیوز آف دا یونیورس وچ از اللہ ہمسیلف, ہم اس کو بغیر علم کے کیسے جان سکتے ہیں, جس نے ہر چیز علم کی بیس پہ بنائی ہے. آپ اور میں, یہ علم ہی تو ہے سارا, یہ جو جس کے اوپر کمپیوٹر بنا دیا ہم نے, یہ ہوا, یہ پلانٹس, یہ دا ہول لائف از نالج. یہ پورا یونیورس نالج ہی تو ہے. تو اس سے بغیر نالج کے ہم کیسے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. تو مجھے ریئلٹی آف اللہ جتنا بھی تھوڑا سا جو کلیئر ہوا, اس کے بعد میرے لیے اس کو بند کرنا امپاسبل تھا. تو میں نے کہا کہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں تو بہت سارے رول ماڈلس ہیں. آج کی بچوں کا جسٹن بیبر ہے, بیونسے ہے, شکیرا ہے, آئی کین نیم کوائٹ اے فیو. لیکن کیا اللہ کا رول ماڈل ہے, مسلم رول ماڈل ہیں جو اسلام کی اسپرٹ کو آج کے دور میں, تو کیا آپ اور میں اللہ کے رول ماڈل نہیں بن سکتے؟ کیا منع ہے ہمیں رول ماڈل بننا اللہ کے لیے؟ کیونکہ بابر بھائی یہ کہتے ہیں, ہمارے ٹیچر, کہ جو دنیا کا سٹار ہے اس کی ایک عمر ہوتی ہے, 20 سال, 25 سال, 100 سال, 200 سال. ہمیں نہیں پتا 600 سال پہلے کیا ہو رہا تھا دنیا میں. وی ڈونٹ نو کون سٹارز تھے, کون اس دور کے بڑے لوگ تھے. وی ڈونٹ نو. ہماری بہت شارٹ میموری ہے اس دنیا کی. لیکن اللہ کے جو سٹارز ہوتے ہیں وہ 1400 سال کے بعد بھی
آج سٹارز ہیں, دنیا ان کا نام لے رہی ہے اور قیامت تک لیتی رہے گی. تو ہم ٹرائی تو کر سکتے ہیں نا کہ اگر ہم 1% بھی وہ اسپرٹ اگر ہمیں مل گئی تو ہم اپنی اپنی فیلڈز میں تو اوپر جائیں گے ہی. میں آپ کو اپنی مثال دے رہا تھا کہ لوگوں نے مجھے ڈرایا. آج آپ یقین کریں میں اتنی ٹورنگ کر رہا ہوں جو میں نے پورے میوزیکل کیریئر میں ٹورنگ نہیں کی تھی. ایسی جگہ پر, نیوزی لینڈ اینڈ فیجی اینڈ جہاں پاکستانی کمیونٹی بھی نہیں ہے. کیونکہ دا مومنٹ آپ دین کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتے ہیں تو ہول ورلڈ بیکمز یورز. تو میرے لیے ہر لحاظ سے جو ہماری انسیکیورٹیز ہوتی ہیں, فائنینشلی, اکنامکلی, آپ کی ڈریمز, یہ وہ کچھ بھی نہیں ختم ہوئے بلکہ وہ اور زیادہ افیکٹو اور بڑے ہو گئے. اللہ نے اس کو اور ایکسپینڈ کر دیا کیونکہ آپ کو اور مجھے وہ مین کائنڈ کا رول ماڈل بنانا چاہتا ہے. اور مین کائنڈ چائنیز بھی ہے, جاپنیز بھی ہے, جرمن بھی ہے. دا ہول ورلڈ از مین کائنڈ. تو ہم ایک باکس میں لائف گزارتے ہیں, اس نے اس باکس کو کھول دیا میرے لیے.